بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان عثمان اول کو عثمان غازی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ترک کائی قبیلے کے سردار ارطغرل کے ہاں 1258 میں پیدا ہوئے۔ اپنے اوصاف اور خوبیوں میں اپنے والد سے بڑھ کر ثابت ہوئے۔ آپ میں شجاعت، قیادت، عدل و انصاف جیسی تمام خوبیاں موجود تھیں۔ 1281 تک اپنے والد کے زیر سایہ کافی جنگوں میں شرکت کی، پھر اپنے والد کی وفات کے بعد امیر مقرر ہوئے۔ سلطان عثمان کے ہاتھ اقتدار آتے ہی اس نے بازنطینی عیسائی سلطنت کے سرحدی علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ بازنطینی علاقوں پر حملہ کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ عثمان کے علاقے کے بالکل ساتھ تھی۔ شروع میں عثمان کی کارروائیاں مدافعانہ تھیں۔ بازنطینی قلعہ دار سلجوقی سلطنت کے سرحدی علاقوں پر حملہ کرتے تھے اور سلجوقی سلطان کے نائب کی حیثیت سے عثمان کو ان سے جنگ کرنا ہوتی، لیکن وہ کبھی جنگ نہیں ہارا۔ عثمان نے کراجہ خسار قلعے کا محاصرہ کر لیا اور جلد ہی اس بازنطینی قلعے کو فتح کر لیا۔ اسے فتح کرنے کے بعد عثمان نے بازنطینیوں کو اچھی خاصی تنبیہ کر دی کہ ان کا مقابلہ آسان حریف سے نہیں ہے۔ سلجوقی سلطان اس فتح سے بہت خوش ہوا۔ اس نے عثمان کو کراجہ خسار اور اس کے ارد گرد کا تمام علاقہ، جسے عثمان نے بزور شمشیر حاصل کیا تھا، عثمان کو جاگیر میں دے دیا اور اسے نسبت کا خطاب دیا۔ عثمان کو اس علاقے میں اپنا سکہ جاری کرنے کی اجازت دے دی۔ یوں بادشاہی کے تمام لوازمات سلطان عثمان کو میسر آ گئے۔ سن 1299 میں سلطان عثمان نے اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ 1300 میں ایشیائے کوچک میں تاتاریوں کے حملے سے سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور عثمان بالکل آزاد اور خود مختار ہو گیا۔ آئندہ اس کے بعد عثمان نے تمام فتوحات ایک خود مختار حکمران کی طرح کی۔ سلطان عثمان غازی کا مقصد صرف دیگر ریاستوں کو فتح کرنا ہی نہیں تھا، بلکہ کافی عرصہ وہ شہروں کے انتظامی معاملات میں مصروف رہا۔ حکومت کے مختلف شعبے قائم کیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کام کیا۔ کچھ ترک سردار جنہوں نے اس خاموشی کو عثمان کی کمزوری سمجھا، وہ عثمان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف تھے۔ انہوں نے عثمان کے مفتوح علاقوں پر حملہ کرنا شروع کر دیے۔ سن 1298 میں اس نے تمام سرداروں کی غلط فہمیاں دور کر دی۔ اس نے سب کو شکست دے کر دکھائی۔ سن 1300 میں ینی شہر، جو کہ برسا کا ایک ضلع تھا، اسے فتح کر کے اپنی اس نوزائیدہ سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ سن 1301 میں سلطان عثمان نے بازنطینی شہنشاہ کی بڑی فوج کو کرج حصار کے مقام پر عبرتناک شکست۔ عثمان بازنطینی قلعوں کو فتح کرتا ہوا بحر اسود تک پہنچ گیا۔ برسا، نائسیا اور نائکومیڈیا کے ارد گرد کے تمام علاقے فتح ہو گئے۔ ان تمام شہروں کو بعد میں سلطان اورحان نے فتح کیا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بازنطینی شہنشاہ نے تاتاریوں کو اکسایا کہ وہ عثمان پر حملہ کر دیں۔ تاتاریوں نے عثمان کے مفتوح علاقوں پر حملہ کیا۔ اس بار عثمان نے اپنے بیٹے اورحان کو تاتاریوں کو مقابلہ کرنے بھیجا۔ اورحان نے تاتاریوں کو سخت شکست دی۔ یوں بازنطینیوں سمیت سلطان عثمان کے سب دشمنوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ سلطان عثمان میں وہ سب اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی کے لیے ضروری ہیں۔ آپ کی ہمت اور بہادری غیر معمولی تھی۔ جنگ میں خود اس طرح جذبے سے لڑتے تھے کہ سپاہیوں میں نئی روح پھونک دیتے۔ آپ کا عدل و انصاف بہت مشہور ہے۔ انصاف میں سبھی برابر تھے۔ آپ نے اپنی ذاتی دولت کبھی جمع نہیں کی، اپنے حصے کا مال غنیمت بھی بانٹ دیتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے مکان میں کوئی سونا رقم وغیرہ نہیں ملی، صرف ایک کپتان، ایک نمکدان، ایک سوتی امامہ، لکڑی کا چمچ اور چند عربی گھوڑے ملے۔ البتہ ان کی ایک تلوار جو کہ شیخ دابلی نے ہی دی تھی، وہ آج بھی موجود ہے۔ سلطان عثمان کی یہ تلوار ان کے بعد آنے والے ہر سلطان کو دی جاتی تھی اور اس تقریب میں دعا کی جاتی تھی کہ اللہ اس میں بھی عثمان جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ سلطان عثمان نے اپنے چچا دندار بیگ کو خود تیر مار کر ہلاک کیا۔ سلطنت عثمانیہ میں اپنے ہی خاندان کا یہ پہلا قتل تھا۔ دندار کو اس لیے مارا کیونکہ وہ بازنطینی امراء سے اتحاد کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ فوج کے حوصلے بھی پست کر رہا تھا۔ سلطان عثمان کے اجلاس میں وہ دشمن کو طاقتور کہہ کر جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیتا تھا۔ ہمیں آج کے لحاظ سے یہ قتل بہت معیوب نظر آئے گا، لیکن اس دور کے لحاظ سے یہ معمولی واقعہ تھا۔
सुल्तान उस्मान ने अपने इब्तदाई दौर में एक मस्जिद भी बनवाई जो सल्तनत उस्मानिया की पहली मस्जिद है। उस्मान गाजी की आखिरी मुहिम अपनी मौत से पहले बोरसा शहर में बाज़ंतीनियों के खिलाफ थी। उसने बोरसा शहर के मुहासरे का मंसूबा बनाया और उसे हरकत में लाया और फिर उसने अपने बेटे ओरहान की कमान में मैदान जंग छोड़ दिया। ताहम चूँकि वो तवील अरसे से गाउटी की बीमारी में मुब्तला थे, इसलिए मुहासरे के दौरान ही उनकी सेहत ख़राब हो गई और बोरसा की फतह को देखने से पहले 1 अगस्त को 1326 में 68 साल की उम्र में सुल्तानों के सुल्तान उस्मान गाजी का इंतकाल हो गया। सुल्तान उस्मान ने बिस्तर मौत पर अपने बेटे ओरहान को आखिरी नसीहत की कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे बोरसा में ही दफन करना, और सुल्तान उस्मान को बोरसा में ही दफनाया गया। रियासत की जिस्मानी और रूहानी बुनियादें जो सुल्तान उस्मान ने अपने इंतकाल के बाद छोड़ी थी इतनी मजबूत थी कि सिर्फ 150 साल बाद ये एक अजीम सल्तनत बन गई जो चंद सदियों से ज़्यादा अरसे तक कायम रही और 3 बरे-ए-आज़मों में फैली हुई थी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।